کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں عوام پاکستان پارٹی کا، جو نئی پارٹی بنائی ہے میں نے اور شاہد عباسی نے اور دیگر لوگوں نے، جو جس کی وجہ سے میں اب ہر جگہ پہ جاتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں. تو پہلے لیٹ می جسٹ سے کوئی بھی آؤٹ کم ہوتا ہے، پہلے دس از مائی تھیسس کہ کوئی بھی آؤٹ کم ہوتا ہے نا، وہ لوگ اپنے انسینٹیوز کی وجہ سے ریئیکٹ کرتے ہوئے آؤٹ کم پروڈیوس کرتے ہیں. اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، سستی بیچ رہا ہوں، مہنگی بیچ رہا ہوں، اس کا ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کنڈیشنز پہ میرے انسینٹیوز کیا ہیں پروفٹ کمانے کے. اس طرح یہ جو آؤٹ کمز ہو رہے ہیں، ویدر اٹ از آؤٹ کم فار پاکستان، ویدر اٹس این آؤٹ کم فار کراچی، ویدر اٹس این آؤٹ کم فار سندھ اور پروونسز، دیز آؤٹ کمز آر results of incentives that people have, and the incentives that people have depend on the structure of the constitution. So unless you understand جو کراچی میں آج ایکویلیبریم obtain ہو رہا ہے، جو آج کراچی کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں کا سمجھ رہی ہیں، یا جو نگلیکٹ ہو رہا ہے کراچی انفیکٹ، اور اگر بارش ہوتی ہے تو کم از کم پیرس نہیں تو وینس تک تو پہنچ جاتے ہیں کراچی. تو جو کراچی میں آج نگلیکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آئینی اسٹرکچر ایسا ہے کہ جو انسینٹیوز دیتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے لیڈران کو، کہ کراچی کو نگلیکٹ کریں. وہ اچھے برے لوگ نہیں ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آپ انسینٹیوز چینج کر دیں گے، کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر چینج کر دیں گے تو آؤٹ کمز چینج ہوگی، ورنہ صرف چہرے بدلنے سے نہیں ہو سکتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ذرا سا اس کو ہسٹوریکل دیکھیں کہ یہاں پہ ہم کیوں پہنچے ہیں اور ہمارے اسٹرکچر ایسے کیا ہیں آئین کے کہ جس کی وجہ سے کراچی یہاں پہ پہنچا ہے. میں اتنا بتا دوں کہ جو یہ بات کر رہے تھے 26ویں 27ویں ترمیم کی اور کورٹس کی، تو یہ بات اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ وہ کیا ہے جو کہ اس حکومت نے آئین کے ساتھ کیا ہے. تھوڑا سوچ لیجیے میں کیا بول رہا ہوں. سو جہاں پہ آئین کا ہم جہاں پہ لے کر آ گئے ہیں وہیں ہم کراچی کو لے کر آ گئے ہیں کہ اب کوئی افادیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ وائی از کراچی لائک دس؟ آئی ریمبر دیٹ وین آئی واز ان جیل ادیالہ کے اندر، تو میرے ساتھ ایک سندھی بیوروکریٹ ہوتے تھے اشفاق میمن صاحب. تو مجھے کہتے ہیں کہ 1970 سے پہلے ہم لوگ کراچی ہائی کورٹ کو دہلی، سندھ ہائی کورٹ کو دہلی ہائی کورٹ بولتے تھے. اتنے اردو اسپیکنگ مہاجرز اس کے اندر ہوتے تھے کہ اس کو دہلی ہائی کورٹ بولتے تھے. اور ہم اس وقت کراچی والے جو تھے ان سندھی اسپیکنگ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ ہم ان کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، اور انفیکٹ آئی تھنک کرتے تھے. اور اکنامک ڈسپیرٹی تو بہت تھی بٹوین کراچی اینڈ دی رورل پاپولیشن آف سندھ. اور نہ ان کو جابز ملتی تھی، وہ نہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ ادھر ایجوکیشن کی وہ تھی اینڈ آل دیٹ اسٹف. جب 1970 میں بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو وہ اس کا ریئیکشن تھا. اس کا آئین کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آئین کے اندر آپ نے کوٹے سسٹم بھی ڈال دی اور بہت ساری چیزیں کری. اینڈ سنس بھٹو صاحب ہمسیلف واز اے سندھی اسپیکنگ پرسن، اور وہ اس کا ریئیکشن کے اندر یہ ہوا ہے کیونکہ 1947 سے 1970 تک کراچی کے لوگوں نے بھی بقیہ سندھ کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کیا ہے. اور ہماری وہ ڈسکرمنیشن ایک دوسرے کے ایتھنک گروپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں بلدیہ سے الیکشن لڑ رہا تھا، اس کے آگے ایک جگہ اتحاد ٹاؤن، وہاں پہ زیادہ تر پشتون رہتے ہیں اور کچھ ہزارہ وال رہتے ہیں. بہت ہی غریب ہے، مطلب سیریسلی اف یو گو ٹو اتحاد ٹاؤن یو ول ناٹ بلیو ہاؤ پاورٹی اسٹرک ان دیٹ ایریا. یو آر سرپرائزڈ کہ لوگ یہ 20-30 ہزار روپے نوکری کرنے اپنے گاؤں گھر چھوڑ کے کراچی آتے ہیں یہ اتحاد ٹاؤن میں رہنے کے لیے. نہ کوئی روڈ ہے، نہ کوئی پانی ہے. ایسی جگہوں پہ میں گیا ہوں جہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی. اچھا وہاں پہ پانی نہیں ہے. پانی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ نہ سندھی رہتے ہیں نہ مہاجر رہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو انسینٹیو تھا، نہ ایم کیو ایم کو انسینٹیو تھا، کسی نے پانی نہیں دیا. اب پاکستانی تو رہتے ہیں نا، انسان کے بچے تو رہتے ہیں نا، آپ نے پانی نہیں دیا. سو دا تھنگ از کہ جو ہم نے بہت جگہ ڈسکرمنیشن کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم شاہد عباسی صاحب جو میری پارٹی کے صدر ہیں وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ ہونا چاہیے. وہ خود پوٹوہار سے ہیں، مری سے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لاہور سے ان کو نیگوشیٹ کرنے میں اور کرنے میں کتنا دیر لگتا ہے. پنجاب از ہیوج. From Attock to Rahimyar Khan, it's, like if Punjab were a country, it would be the 11th largest country in the world. So lots of people in Punjab now think that Punjab should be broken into various provinces and her division can be a natural province. تو وہ یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ڈویژنس کو پروونس بنا دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آسانی ہو جائے گی. اور یہ جو ہم ایتھنک بیسڈ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں یا اکنامک بیسڈ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں یا جغرافیکل بیسڈ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، اس کی وجہ اس کی ضرورت کم ہو جائے گی اور اس کا انسیڈنس کم ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی از ایکچولی اگینسٹ، ناٹ اگینسٹ اسمال پروونسز. اٹ از ڈیڈلی اگینسٹ اسمال پروونسز ان سندھ. But it really wants a Saraiki province in Punjab. It wants a Hazara province in KP. PMLN is very much against provinces in Punjab.
It doesn't want any more provinces in جب بھی وہ سرائکی پروونس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھاولپور صوبے کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ وائبل نہ رہے، لیکن وہ بالکل چاہتے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بن جائے جب وہاں پہ نہیں ہوں. ANP چاہتی ہے کہ صوبے بن جائے پنجاب میں سرائکی صوبہ، بٹ ANP نہیں چاہتی کہ ہزارہ صوبہ الگ بنے. And there are Pashtuns there in Quetta who think there should be a Pashtun province in Balochistan. So these are basically economic arguments masquerading at nationalism and all that stuff. لیکن جو کوشش یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی معاشی اجارہ داری کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ نے 18ویں ترمیم آئی اور آپ نے صوبوں کو اختیار دیے، اس سے پہلے وفاق کی اجارہ داری تھی. وفاق کے پاس بھی انسینٹیوز ہوتے تھے کہ وہ کہیں پہ ڈسکرمنیٹ کرے، کہیں پہ نہ کرے، کہیں پہ پیسے لگائے، کہیں پہ نہ لگائے. تو مسلم لیگ نون جو تھی وہ ہمیشہ مثال کے طور پر پنجاب کے اندر موٹر ویز بناتی تھی، سندھ میں موٹر ویز نہیں بناتی تھی. لیکن جب سے یہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر آ گیا تو پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ جتنا امیر شہر ہو اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، وچ از الٹی گنگا بہنا، کہ اگر آپ کے غریب علاقوں میں آپ کو زیادہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے تو آپ جو راجن پور ہے یا بھاولپور ہے یا رحیمیہ خان ہے وہاں پہ یا ڈیرہ غازی خان ہے وہاں پر آپ اتنا خرچہ نہیں کرتے، لیکن آپ لاہور میں زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے بھی ہیں بیلٹ وے کی، وہ بیلٹ وے نہیں، سوری، GT روڈ والی جو ایریا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ یہ لاہور شہر کے اندر مثال کے طور پر جو بتا رہی تھی، لاہور شہر میں 140 ارب روپے کا ایک اور وہ بنا رہے ہیں، کوئی ٹرین، وہ کوئی بس کا روٹ بنا رہے ہیں، ریڈ گرین جو بھی ہے. اور یہاں پہ اور پنجاب کے اندر پھر بھی کمپیریٹیو الیکشنز ہوتے ہیں. پہلے کیو لیگ اور نون لیگ کا الیکشنز ہوتا تھا، اس کے بعد پھر آپ کا عمران خان اور مسلم لیگ نون کی کمپیریٹیونیس تھی ایک زمانے میں، اب نہیں رہی ہے. اب عمران خان صاحب کی پارٹی بہت آگے نکل گئی ہے ساؤتھ پنجاب اور نارتھ پنجاب میں اسپیشلی، ناٹ سو اینڈ ویسٹ آلسو، ناٹ سو مچ ان سینٹرل، بٹ دیر از اسٹل کمپٹیشن ان پنجاب. بٹ دیر از ناٹ مچ کمپٹیشن. ایک زمانے میں MQM کراچی میں اجارہ داری تھی اور ریسٹ آف دا سندھ جو تھی وہ پیپلز پارٹی جیتتی تھی، اور اتنا جیت جاتی تھی کہ اس کو کراچی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی سنس دی 18th امینڈمنٹ 18 سالوں میں یہ ہے کہ صرف سندھی لوگوں کو نوکریاں بیچو یا دو، سندھی بولنے والوں کو، کراچی والوں کو ایک بھی نوکری نہ دو، اور ادھر سے ووٹ مل جائیں گے آپ کو، آپ کی سندھ میں حکومت ہو جائے گی. اور باقی جو ان کی جو سسٹم ہے، جس کو بڑی اچھی طرح جبران بھائی نے سمجھایا ہے، وہ سسٹم چلتا رہتا ہے. میں سسٹم کا آپ کو بتاؤں کہ 2011-12 نہیں 13-14 میں فاروق ستار صاحب تھے جب یہ مسلم لیگ کی MQM کی اور پیپلز پارٹی کی اتحاد ہوتا تھا، تو 13-14 میں وہ آتے تھے فاروق ستار صاحب اور چیف منسٹر صاحب کے وفاق جو ہے وہ پیسے دے دے K4 کے، وہ کوئی 40 ارب روپے دینے تھے، وہ 150 ارب روپے یا سم تھنگ لائک دس کا کوئی بل تھا. تو پہلے جب زرداری صاحب کی حکومت تھی وفاق میں بھی، تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ 1/3 کراچی کی حکومت دے گی، 1/3 سندھ کی حکومت دے گی، 1/3 فیڈریشن دے گی. پھر کیونکہ سندھ حکومت نے کراچی کی حکومت کو ضم کر لیا جب MQM سے لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کہا اب کیونکہ وہ حکومت تو ضم ہو گئی تو اب ہم آدھے پیسے تو نہیں دے گی سندھ حکومت، 2/3 تو آپ آدھے دے دیں. نواز شریف صاحب نے وہ بھی مان لیا اور آدھے پیسے دے بھی دیے. K4 آج تک نہیں بنی. K4 کو شاید میں نے سنا تھا کہ بیریا ٹاؤن کی طرف موڑ دیا تھا، واٹ ایور. اینڈ مجھ جیسا آدمی تو ہمیشہ سے بولتا تھا کہ K4 کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. مطلب آپ کے سامنے سمندر ہے، آپ وہاں سے پانی لے کر آئیں گے، ایک اور تنازع شروع ہوگا کہ ہم سندھ سے پانی کیوں لے کے جا رہے ہیں ایگریکلچر کا اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سمندر سے یہاں سے اپنا پانی بنا لیں. 2 سال کے اندر آپ ہر قسم کا وہ ریورس آسموسس کا پلانٹ یا واٹر پیوریفیکیشن کا پلانٹ لگا سکتے ہیں. پوری پرشین گلف اس پہ چلتا ہے، ہم کیوں نہیں چل سکتے. اور یہ جو میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تو مجھے پتہ چلی کہ 1970 کے اندر بلدیہ میں پانی آتا تھا، 70-71 تک پانی آتا تھا، اس کے بعد سے بلدیہ میں پانی آنا بند ہو گیا، بلدیہ کے ایریا میں. اس کا مطلب ہے کہ پانی دینا از ناٹ سچ اے بگ ٹیکنالوجی، رائٹ. ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں، کتنے ہائیڈرنٹس تو چلو کنویں پہ لگے ہیں، لیکن کتنے ہائیڈرنٹس مین لائن کو توڑ کے لگے ہوئے ہیں. اور روز کا ایک بہت برس سے پہلے روز کا 1 لاکھ روپے ایک جگہ پہ جاتا تھا ہر انلیگل ہائیڈرنٹ کا. اب پتہ نہیں کتنا ہے آج کل، جبران کو شاید پتہ ہوگا. لیکن سو دیر از بیکاز پیپلز پارٹی ہیز نو کمپٹیشن، اٹ سیریسلی کرپٹ. اب 18 سال سے اگر آپ کا ایک سیلز مینیجر ہو اور آپ کی سیلز کم ہو رہی ہو تو کبھی نہ کبھی تو اس کو چینج کرنا چاہیے نا. اینی ڈیموکریٹک سسٹم، اف یو ڈونٹ وانٹ اے 1 پارٹی اسٹیٹ، سو یو وانٹ ٹو گیو دیم 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے اپوزیشن میں بیٹھیں، تھوڑے شارپ ہو جائیں، تھوڑا سا سیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر حکومت میں آئے. سو لیکن دا تھنگ از کہ وہ ہارتے اس لیے نہیں ہیں کہ کراچی سے تو ان کو وہ اب تو خیر الیکشن بے معنی ہو گئے. لاسٹ ٹائم کراچی میں 22 سیٹوں کا انتخاب ہوئے تھے.
کم از کم 20 سیٹیں جو تھی وہ چوری ہوئی ہیں، اس میں شاید 21 ہوئی ہیں. ایک سیٹ جو ہے وہ پکی پیپلز پارٹی والے ملیر سے جیتے ہیں، شاید 2 جیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ایم کیو ایم کی سیٹیں جیتی ہیں ایم کیو ایم والے سب چوری ہیں، اور جتنی نان ملیر پیپلز پارٹی کی ساری سیٹیں سب کے سب چوری ہیں. تو اب تو خیر الیکشن بے معنی ہو گئے، لیکن اگر آپ کے الیکشنز وہ ہوتے ہوں، لیکن دا تھنگ از کہ اگر آپ ڈفرنس بٹوین ٹیرنی آف دا میجورٹی اینڈ ڈیموکریسی یا ریپبلکنزم از کہ یو ہیو سم فنڈامنٹل رائٹس، بٹ اف یو ہیو 60% آف دا پاپولیشن ہو ہیو a different set of preferences and 40% who have different sort of preferences, and then 60% people will win, then you will continue to ignore the 40%. In fact, you will take money from the 40% and give it to the 60%. This theory, of course, what I'm saying is کہ somehow کہ کراچی سے ریسورسز لے کر دہی سندھ میں لگا دیتے ہیں، وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دہی سندھ میں بھی کہیں ریسورسز لگے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. کامران صاحب یا آپ بات کر لیں یا میں کر لوں، دونوں ایک ساتھ تو نہیں کر سکتے. شکریہ. سوری کامران. یار عظمیٰ تم اس کو سمجھا کے بھی نہیں آتی ہے. کیسر بھائی بھی ہنس گئے اس بات پہ. ٹھیک ہے. سو یہ نہیں ہے کہ وہ دہی سندھ میں ریسورسز لگاتے ہیں، پیپلز پارٹی والے دہی سندھ میں بھی ریسورس نہیں لگاتے. دا اونلی تھنگ دے ڈو فار دہی سندھ از کہ وہاں پہ نوکریاں دے دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، جو کراچی میں بالکل نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ادھر 28 ڈی ایس پی ہائر کرے ہوں گے تو ناٹ ون ول بی فرام کراچی اور ناٹ ون ول بی اے نان سندھی اسپیکنگ، ناٹ ون. اب وہ لیٹ می فنش دس تھاٹ. جب انہوں نے یہ بنائی تھی کانسٹیٹیوشن بینچ، تو کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر انہوں نے یہ ڈیل کیا کہ اچھا جو تم کو وفاق میں کرنا ہے کر لو، سندھ ہم کو دے دو. سو سندھ ان کی آئی کانسٹیٹیوشن بینچ آئے، 8 ججز تھے، 8 کے 8 سندھی تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا واٹ از دا کرائٹیریا؟ بولتا کوئی کرائٹیریا نہیں، ہم کو یہ رکھنا ہے. پھر انہوں نے زبردستی 2 نان سندھی ڈال دیے. سو بٹ دا تھنگ از کہ if this is the incentive, I mean, you know, I'm not saying کہ مہاجر would have done anything differently because I know کہ ایم کیو ایم کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کم از کم بوری بند لاشوں کا کوئی کام نہیں کرتی اللہ کی مہربانی سے، ایٹ لیسٹ ناٹ ان اربن سندھ. But the point is that if you are going to give the wrong incentives, you will have the wrong outcomes, and unless you change the incentives, unless you change the structure of the constitution, which means, let me finish this, which means that either you give smaller provinces, and it doesn't mean کہ smaller provinces میں ہر میئر اگر چیف منسٹر بن جائے تو وہ اپنے جہاز خریدے اور وہ شاہانہ طریقے سے رہے، وہ میئر کی طرح ہی رہے، اس کا نام صرف چیف منسٹر ہو یا جو بھی آپ اس کو ڈویژن میئر کہہ دیں، جو بھی، یا تو ہر ڈویژن کو اپنا میئر کر دیں، چیف منسٹر کرتے ہیں ان کو دیں، یا پھر جو بھی ریلیونٹ پاورز ہیں وہ آپ دے دیں. آپ لوگ جو، کیونکہ آپ لوگ کوئی بھی ان میں سے مڈل کلاس شاید ایک آدھ ہو، باقی سارے اپر مڈل کلاس ہیں، اور 1-2 تو بہت ہی امیر لوگ ہیں یہاں پہ. غریبوں کی طرح نہیں بیٹھا ہوا وہ، خالد محمود معصوم بن کے بیٹھا ہوا ہے، غریبوں کی طرح نہیں بیٹھا ہوا. The point is that you people in America choose where to live based on the school district. How much are the taxes and what is the quality of the schools? There is a theory in economics called Tebow competition, where local governments will compete for, citizens will compete for taxes, and citizens will choose based on services. If we can, there is no, the competition makes sure that people sell stuff at an honorable, good price, honest price. Monopolies never do this. K Electric is in private sector, but because it is a monopoly, it does what it wants. What you want is that there should be competition, not for becoming mayor between 2 parties, but you also want کہ یہ جو میئر بنا ہوا ہے اس کو ساتھ والے میئر سے بھی کمپٹیشن ہو کہ لوگ یہاں اپنی فیکٹری نہ لگائیں ادھر لگا دیں، یہاں اپنا گھر نہ بنائیں ادھر بنائیں. چھوٹے چھوٹے جورسڈکشنز ہوں، اسکول ڈسٹرکٹس ہوں، چھوٹے چھوٹے پانی کے ڈسٹرکٹس چھوٹے چھوٹے ہوں، اور کچھ چیزیں جو ہیں جیسے پولیس ہے وہ آپ ڈویژن بیسڈ کر دیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ ڈبل وہ ہو سکتی ہے. سو دا تھنگ از کہ انلیس یو چینج دا اسٹرکچر یہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ صرف میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ صرف حال جو ہے وہ بدحالی صرف کراچی میں نہیں ہے، پاکستان بھر میں ایک آدھ شہر کو چھوڑ کے پاکستان بھر میں بدحالی ہے. اس وقت 8 یا 9 دن سے اسلام آباد بند پڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ nobody cares, you know. اور اگر آپ آج کل ہمارے تو مسلم لیگ میں بہت دوست ہیں الیکشن کا بول رہے ہیں کہ تمہاری پاپولیرٹی نہیں، بولتا اگلا الیکشن تھوڑی ہوگا ہم پھر جتوا دیے جائیں گے، وہ ان کی خام خیالی ہے. لیکن unless and until elections ہوں، ایمانداری سے الیکشنز ہوں، چھوٹے جورسڈکشن ہوں، آپس میں کمپٹیشن ہو، پاکستان نہیں سدھرے گا.